الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی جو نازل فرمائی وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اقرأ کا معنی ہے پڑھیے اللہ کے نام کے ساتھ۔ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب سے اہم چیز انسانی زندگی کے لیے وہ توحید ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا، یعنی سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں لیکن شرک معاف نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ توحید کی اہمیت اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ہے۔ اور دوسری چیز کا ذکر جو قرآن پاک میں بہت زیادہ ہے وہ ہے رسالت، انبیاء علیہ السلام کی بعثت، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو مبعوث کیا۔ تو توحید کے بعد سب سے محترم شان عمل رسالت ہے، اس کے اندر ہلکی سی بھی کمی کجی آ گئی تو بھی انسان کی معافی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لہذا اس عقیدے میں اگر کوئی تھوڑی سی بھی کمی لے کر آئے گا تو وہ ختم نبوت کا منکر بن جائے گا، اور یہ اللہ کے ہاں قابل معافی جرم نہیں ہے، معاف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جس کا ذکر قرآن پاک میں بہت زیادہ ہے وہ ہے آخرت، قیامت۔ یہ قیامت واقع ہوگی، میدان حشر لگے گا، میزان عمل لگے گا، تمام لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا، تولا جائے گا، حساب کتاب ہوگا۔ اب سوال یہ ہے توحید، رسالت اور آخرت تینوں جو سب سے اہم پوائنٹ ہیں، سب سے اہم ٹاپک ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر سب سے پہلی وحی نازل کیا ہو رہی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سب سے محترم بشان عمل وہ علم حاصل کرنا ہے۔ جبھی فرمایا سب سے پہلی وحی میں ہی کہ پڑھیے، زندگی گزار دیجئے پڑھ پڑھ کر علم حاصل کر کے تو بھی علم میں کامل نہیں ہو سکتے۔ تو ابتدا سے انتہا تک صرف ایک ہی ہمارا کام ہے، علم حاصل کرنا، اس لیے کہ یہ وہ دولت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں توحید کی پہچان ہوگی، جس کی وجہ سے ہمیں رسالت کے بارے میں معلومات ہوں گی، جو علم حاصل کر کے ہم آخرت کا یقین اپنے دل میں بٹھا سکیں گے تو وہ علم ہے جس کے ذریعے ہمیں یہ تینوں دولتیں ملیں گی۔ اور
علم کے فضیلت والے ہونے کی ایک اہم وجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے علم عطا کیا گیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے ناموں کا علم آدم علیہ السلام کو سکھایا، پھر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا، پھر فرشتوں کو بلا کر فرشتوں کو بھی بتلائے نام، آدم کو بھی بتلائے، پھر دونوں کا ٹیسٹ ہوا، فرشتوں سے پوچھا کہ ہاں کیا کیا نام بتلائے ہیں، کیا کیا سکھائے ہیں، وہ کہنے لگے ہمیں تو یاد ہی نہیں، ہم تو بھول بیٹھے۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ جی ابھی جو ہم نے نام بتلائے ہیں وہ کیا کیا تھے، آدم علیہ السلام نے سارے نام بتلا دیے۔ یہ ہے علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ تو گویا کہ علم کی وجہ سے کہ انہوں نے اس علم کو اللہ سے لے کر محفوظ کیا، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ دیکھو ہم نے جو علم سکھایا تم بھول گئے، آدم نے سیکھ لیا، لہذا اس کا مرتبہ تمہارے مقام میں سے بڑھ گیا ہے، تم اس کو اب سجدہ کرو، تم اس کو سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے۔ تو گویا کہ انسان کو معراج جو اللہ نے عطا فرمائی وہ علم کی وجہ سے عطا ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا وہ ان کے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کرایا، اور یہ انسانیت کو درس دیا کہ جب تک تم علم حاصل کرتے رہو گے تو دنیا میں تمہارا مقام مرتبہ برقرار رہے گا، ورنہ پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور ایسے گمراہ ہوگے کہ تم جانوروں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو صفات عطا فرمائی ہیں، دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک عقل کی نعمت ہے، ایک علم کی صفت ہے۔ انسان ان دونوں کو صحیح استعمال اگر کرتا رہے تو پھر اس کے لیے شیطان کو گمراہ کرنا مشکل ترین کام ہے، لیکن اگر علم بھی نہ ہو اور عقل کا بھی استعمال نہ ہو تو پھر ایک ہجوم ہے، پانی کے جھاگ کے مانند، اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی بڑی مسلمانوں کی آبادی ہونے کے باوجود بھی ہم صرف آوازیں لگانے تک محدود ہو چکے ہیں، مقابلہ کرنے کی ہم میں ہمت باقی نہیں رہی ہے۔ تو اسی لیے آج اپنی جہالت کو دور کرنا ضروری ہے، اور جہالت دور ہوگی علم کی وجہ سے۔ جاننے والا اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اس بات کی سمجھ بوجھ بھی انہی کو ہوگی، انما یتذکر اولو الالباب، جو عقل والے ہوں گے، جو سمجھدار ہوں گے، انہی کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ علم اور جہالت برابر نہیں ہے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے، بینا اور نابینا برابر نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس علم بھی ہو اور وہ جاہل والی حرکت بھی کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا جو جہالت والی حرکت کرے گا وہ علم والا ہو ہی نہیں سکتا۔ علم کی پہچان ہی یہی ہے کہ انسان میں شعور بیدار ہو جاتا ہے، سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، عقل کا صحیح استعمال کرنا انسان کو آ جاتا ہے کہ اس کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور اس کو زندگی کیسے گزارنی ہے، اس چیز کی سمجھ بوجھ انسان میں علم کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کی چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ کتنی زیادہ ہے! 14ویں رات کا چاند جب چمک رہا ہوتا ہے تو پھر انسان کی نگاہ ستاروں کی طرف نہیں جاتی ہے، اس کی چمک دمک روشنی ایسی ہوتی ہے کہ جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھتی ہے تو ڈائریکٹ سورج پر، چاند پر جاتی ہے، ستاروں پر نہیں جاتی۔ فرمایا کہ عالم کی مثال بھی ایسی ہے کہ جب کوئی ایک عالم بنتا ہے تو تمام انسانوں میں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار بن جاتا ہے۔ علم کی شان ہی یہی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ علماء کی مثال زمین میں ایسی ہے جیسے آسمان پر ستارے ہیں۔ جتنے علماء ہوں گے وہ ستاروں کی طرح زمین میں چمکتے دمکتے رہیں گے۔ اور علماء کی نسبت ہے کہاں سے ہے؟ فرمایا کہ طالب علم سے ہے، مدرسے کے ساتھ ہے۔ اور مدرسے کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی
اس میں جو طالب علم پڑھتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے یہ نسبت علم کی وجہ سے انسان کی بنتی ہے۔ تو جو بھی علم حاصل کرے گا، علماء کی راستے پر چلے گا، طالب علم بن کر زندگی گزارے گا، تو گویا کہ اس کی نسبت ان اصحاب صفہ کے ساتھ ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر 24 گھنٹے رہتے تھے صرف علم حاصل کرنے کے لیے۔ سب سے پہلا مدرسہ اصحاب صفہ ہے، مدرسہ اصحاب صفہ ہے۔ آج بھی وہ مدرسہ ویسے ہی قائم دائم ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم ہوا۔ آج بھی وہ جگہ ویسے ہی سب جگہوں سے جدا ہے جیسے اس زمانے میں جدا تھی۔ مسجد نبوی میں وہ چبوترا آج بھی موجود ہے، اس کو باقاعدہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے گرل لگا کر، اس کی ریڈنگ لگا کر کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اصحاب صفہ ہوا کرتے تھے، یہاں وہ طلباء تھے جو تمام دنیا کے مدارس کی نسبت جس مدرسے سے ملتی ہے وہ مدرسہ وہاں ہے، وہ مدرسہ وہاں ہے۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ سے محبت کی ہم بات کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور ہم سب مسلمانوں کو یہ یقین ہے کہ آپ کی نسبت ایسی نسبت ہے جو قیامت کے دن تو ہمیں شفاعت دلائے گی، لیکن دنیا میں بھی ہمیں اگر سرخرو ہونا ہے تو آپ کی نسبت سے ہی ہم ہو سکتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو جس ہستی کے ساتھ نسبت کے قائم ہونے کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت کی کامیابی بھی انہی کے ساتھ ہے، تو یقین جانیے انہی کے زمانے کا جو مدرسہ تھا، جو اصحاب صفہ والے تھے، اسی نے نسبت قائم ہو کر ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یوں فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھوں، علم کی درسگاہ لگی ہے، سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے، سب حلقوں کو چھوڑ کر آپ ان کے ساتھ بیٹھے، اور فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جب کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے برکت کے لیے، ان کی عظمت کے لیے اپنے پروں کو ان کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ تو گویا کہ جو طالب علم ہوتا ہے، چاہے وہ 60 سال کی عمر کا ہو، چاہے وہ 70 سال کی عمر کا ہو، چاہے وہ 5 سال کا بچہ ہو، چاہے وہ 20 سال کا نوجوان ہو، جو بھی ہوگا اس کے دل میں علم کی طلب ہوگی اور علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے گا، اس کو یہ فضیلت یقیناً حاصل ہوگی۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بچوں کو مل رہی ہے، نہیں، ہر ایک اس نسبت کو حاصل کر سکتا ہے، اس فضیلت کو پا سکتا ہے۔ بس شرط ایک ہے، اپنے دل کے اندر علم والوں کی قدر بٹھا لیں اور علم کی عظمت اپنے دماغوں میں بٹھا کر اپنے دلوں کے اندر علم کی طلب لے کر ہم علماء کی طرف نکلا کریں۔ تو یہ نکلنا اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کے راستے پر چلتا ہے، نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یوں فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، جب تک وہ لوٹ کر گھر نہیں آ جاتا تو وہ ہمیشہ اللہ کے راستے میں رہتا ہے، ہمیشہ اللہ کے راستے میں رہتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، وہ سارے اس طالب علم کو مل جاتے ہیں جو اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کرنا ہے اور علم حاصل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے یوں فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما، میرے خلفاء پر رحم فرما۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خلفائی کا، آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو میری بات کو سنیں گے، میری احادیث کو سنیں گے، پھر اس کو محفوظ کریں گے، پھر اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے، دوسروں کو سکھائیں گے، وہ میرے خلفاء ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ اہل علم ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، طلباء ہیں، علماء ہیں،
جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو لیتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرمائیے۔ کیا فرمائیے؟ رحم فرمائیے۔ تو گویا کہ جو رحمت کی دعا آپ کی زبان سے نکلی وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو طلباء کی صفت میں لے کر آ جائے، طلباء کی صف میں لا کر کھڑا کر لے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے رحمت کی دعا جو نکلی ہے وہ اس کو بھی مل جائے گی۔ اور ایک اور دعا آپ نے فرمایا کہ وہ چہرہ تر و تازہ ہو، شاداب رہے، جو میری باتوں کو سنے، ان کو محفوظ کرے اور پھر ان کو دوسروں تک پہنچائے۔ تو آپ نے فرمایا وہ چہرہ تر و تازہ رہے، شاداب رہے۔ تو گویا کہ چہرے کا نور رنگ کے ساتھ نہیں ہے، چہرے کا نور نسل کے ساتھ نہیں ہے، چہرے کا نور نسب کے ساتھ نہیں ہے، چہرے کا نور کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ چہرے کا نور اگر مل سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے مل سکتا ہے، اور وہ دعا اسی وقت ہمیں ملے گی جب ہم آپ کی باتوں کو سنیں گے، اس کو محفوظ کریں گے اور پھر اس کو ہم دوسروں کو سکھائیں گے۔ گویا کہ طالب علم کی راستے پر چلتے ہوئے علماء کا کردار ادا کریں گے تو ہم اس دعا کو حقدار بن جائیں گے اور چہرے کے نور کو حاصل کر لیں گے۔ تو بہت ہی آسان سا طریقہ ہے۔ اہم بات اور آخری بات یہ ہے، علم کے فضائل بڑے ہیں، علماء کے فضائل بھی بڑے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی ہم پر حالات آتے ہیں، جب بھی ہم پر آزمائش آتی ہے، جب بھی ہمارے کسی مسلمان بھائی پر کوئی تکلیف آتی ہے، سب سے پہلے عوام الناس کے اندر جس چیز کو پھیلایا جاتا ہے وہ علماء پر تنقید کو پھیلایا جاتا ہے، علماء کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کس طریقے سے؟ فلسطین پر بمباری ہو گئی، ہمارے مسلمان بہن بھائی روزے کی حالت کے اندر در بدر ہو رہے ہیں، لیکن ان کا ایمانی جذبہ اور ایمانی قوت دیکھیے کہ پتہ ہے راکٹ آ رہے ہیں لیکن تراویح پڑھ رہے ہیں، پتہ ہے کہ وہاں سے بمباری ہو رہی ہے لیکن نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہیں، پتہ ہے کہ سامنے یہ گنے لے کر یہودی کھڑے ہیں لیکن پھر بھی نماز کے وقت میں اذان بھی دے رہے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اگر وہی حالات اگر چند سیکنڈ کے لیے ہم سوچیں کہ ہم پر آ جائیں تو ہماری مسجدیں خالی ہو جائیں گی، ہماری نمازیں ختم ہو جائیں گی، ہم گھروں کی طرف بھاگ رہے ہوں گے اپنی جانیں بچانے کے لیے۔ اسی جذبے کو بیدار کرنے کے لیے، اسی جذبے کو ابھارنے کے لیے علماء کرام بار بار نصیحت کر رہے ہیں، بار بار ہمیں وہ اعمال بتلا رہے ہیں، وہ طریقے زندگی ہمیں سمجھا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ جذبہ ایمان بیدار ہوگا، ایمانی قوت پیدا ہوگی۔ لیکن جب بھی کہیں ملک پر حالات آتے ہیں تو ہمارے ملک کے عوام الناس کا وتیرہ بن چکا ہے کہ علماء پر انگلی اٹھانی ہے۔ کیا میسج چل رہا ہے؟ بھئی فلسطین کی جنگ ہو رہی ہے، علماء کیوں نہیں جا رہے؟ بڑے بڑے اکابرین کے اوپر طعن و تشنیع شروع ہو جاتی ہے، ممبر و محراب پر واعظ و نصیحت کرنے والوں پر انگلی اٹھنے شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انہی لوگوں کے ایجنٹ ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہمارے ہی صفوں کے اندر موجود ہیں اور مختلف میسیجز بنا کر چلاتے ہیں، عوام میں کھڑے ہو کر ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے علماء اور عوام کا رابطہ ختم ہو جائے، آپس کا تعلق ٹوٹ جائے۔ تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ علم حاصل کرنے پر اتنے فضائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی دعائیں جن لوگوں کو مل رہی ہیں، ان لوگوں کو برا بھلا کہہ کر ہم کہیں کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ تو ہمارے سروں کا تاج ہے۔ لہٰذا علماء جو ہمیں ہدایت دیتے ہیں اس ہدایت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور وہ ہدایت کیا ہے کہ اس موقع پر کہ جب ان پر حالات آئے تو ہمیں دعائیں کرنی ہیں، ہمیں مالی طور پر ان کی مدد کرنی ہے، اور ہر بندہ اپنے دائرے کار میں رہ کر عمل کرے گا، دوسرے کے عمل پر تنقید نہیں کرے گا، تو پھر ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہ ایک مسجد کے امام صاحب مسجد میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نمازی مسجد میں جھاڑو لگا رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، پوچھا لگا رہے ہیں، تو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ان کو کہا بھائی یہ تو خادم کر لے گا، یہ تو ملازم ہے وہ کر لے گا، اور کوئی نمازی کر لے گا، آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ اچھا بھئی اتنی فضیلت ہے صفائی کرنے کی، کیا میں فضیلت حاصل نہ کروں؟ بالکل حاصل کیجئے،
لیکن اس وقت جو آپ کا کام ہے وہ آپ کام کر کے زیادہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ اپنے مال کے ذریعے مساجد مدارس قائم کیجئے اور مسلمانوں کی مدد کیجئے، اس کی جو آپ کو فضیلت ملے گی وہ اس مسجد کی صفائی کرنے کے لیے نہیں ملے گی، اس لیے کہ مال تو آپ نے کنجوسی کی وجہ سے اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے، مکان تو اپنا بنانے کے لیے آپ نے مال جمع کر رہے ہیں، اور مسجد کی صفائی کر کے ثواب لینا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اگر ہم پڑھیں، اگر ہم اس کو سمجھیں تو اس میں ہمیں بے شمار ایسی نصیحتیں ملے گی۔ ایک صحابی آئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، ایمان کے بعد، عمل صالح کے بعد سب سے افضل ترین عمل جہاد ہے، سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ وہ صحابی آ کر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، فرمایا کہ اچھا گھر میں کون ہے؟ کہا کہ ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کے لیے کوئی ہے؟ کہا کہ ان کی خدمت کے لیے تو کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ کیا بس سبق دیا کہ جس موقع پر جس چیز کی ضرورت ہے، جو ہمارا دائرہ ہے، اس میں رہ کر اگر ہم کام کریں گے تو وہ سب سے افضل ترین کام ہوگا۔ ان فلسطین والوں کی مدد کا طریقہ اس وقت ہمارے لیے ایک ہی ہے کہ ہم ان کی مالی مدد کریں، اس لیے کہ جان سے تو ہم جا نہیں سکتے، ایمان تو ہمارا اتنا مضبوط ہے کہ ہم گھر سے مسجد تک، دکان سے مسجد تک آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، جمعے کے دن بمشکل ہم مسجدوں کی طرف دوڑتے ہیں، اور کئیوں کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجدوں کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس جذبے کے ساتھ چلنے والے لوگ وہ یہ میسج کریں کہ بھی علماء اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں، علماء فلسطین جہاد کے لیے نہیں جا رہے ہیں، یہ مدارس بند کر کے سب طلباء کو جہاد پہ لے جانا چاہیے، تو بھئی اس پر پھر افسوس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ دف ہے ہم پر کہ ہم اگر ایسا کریں تو، ایسا سوچیں تو۔ علماء کا اپنا دائرہ ہے، وہ اپنے دائرے کار میں رہ کر کام کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایک ساتھی مجھ سے سوال کرنے لگے مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں کہ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بھئی ان کا اب کام جس نوعیت کا جو ممبر پر بیٹھ کر وہ کر رہے ہیں، میرے خیال میں ہزار علماء میں بھی کوئی ایک ایسا کام نہیں کر رہا، اس لیے کہ اس وقت کی جو جنریشن ہے، اس وقت کے جو نوجوان ہیں، جن مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہیں، وہ ان مسائل کو بخوبی بیان بھی کرتے ہیں، اس کے حل بھی بیان کرتے ہیں، اور ان کے لیے وہ بہت زبردست طریقے سے جو ہے کام بھی کر رہے ہیں۔ ان کا ایک اپنا دائرہ کار ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے علماء ویسے بن جائیں، نہیں نہیں نہیں، علماء کی شان تو مختلف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ کم و بیش 1,24,000، اور تمام بنی اسرائیل کے جو انبیاء آدم علیہ السلام سے آپ تک آئے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرمایا، اور آپ کے ذریعے آپ نے وہ تمام صفات صحابہ کرام میں منتقل فرمائیں۔ ان تمام صحابہ کرام کے ذریعے قیامت تک آخری آنے والے اسلام پر جمنے والے مسلمانوں پر، علماء پر خاص طور پر وہ صفات کو اللہ تعالیٰ منتقل فرماتے ہیں۔ لہذا علماء کے اندر آپ کو تمام انبیاء کی صفات میں سے کوئی ایک نہ ایک صفت گہری نظر آئے گی، باقی صفت ہلکی نظر آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے، حضرت عمر فاروق کو دیکھا جائے تو وہ بھی جلال والے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے نرم دل تھے، حضرت ابوبکر کو دیکھا جائے تو بڑے نرم بھی ہیں۔ تمام حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہت والے ہیں، عثمان غنی بھی مالدار کے اعتبار سے بادشاہت والے ہیں، عبد الرحمن بن عوف مالدار ہیں۔ ہر طرح کا رنگ ہمیں نظر آئے گا، اور یہی رنگ آپ کو علماء میں بھی نظر آئے گا۔ ہر ایک اپنے دائرے کار میں رہ کر جو کام کر رہا ہے وہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے اللہ اس سے کام لے رہے ہیں۔ لہذا ہمارا کام یہ ہے ہم علماء کی ہر بات پر لبیک کہیں۔ اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے؟ فلسطین کے مسلمانوں کو مدد کی ضرورت ہے۔ وہاں پر سیز وائر ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے کل وہاں پر جشن بھی منایا گیا کہ اب جو ہے بمباری نہیں ہوگی، معاہدہ ہو گیا ہے دونوں ملکوں کا آپس کے اندر، فلسطین حماس کا اور اسرائیل کا معاہدہ ہوا ہے۔ لہٰذا اب ہمارا کام یہ ہے کہ ان کی جو عمارتیں ٹوٹ گئی ہیں، ان کو جو نقصانات ہو گئے ہیں، جو در بدر ہو گئے ہیں، جو یتیم بیوائیں ہو گئی ہیں، ان کی ہم مدد کریں اپنے مال کے ذریعے۔ ہم جا نہیں سکتے، ہم اپنی فورسز کو بھیجیں گے، لیکن جب موقع آئے گا تو انشاءاللہ پاکستان کی یہی فورسز آپ کو ہر جگہ پر نظر آئیں گی۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے، رشیا کے ٹکڑے ہوئے، ہماری فورسز کے نمائندے وہاں پر موجود رہے ہیں۔ جہاں پر بھی مسلمانوں پر حالات آئے ہیں، ہماری فورسز مختلف شکلوں کے اندر وہاں پر موجود پائی گئی ہیں۔ یقین جانیے آخری وقت کے اندر جو حالات آنے والے ہیں اس کے لیے بھی اگر سپہ سالاری
اور پہلی فورس کا اگر کوئی کردار ادا کرے گا تو ہماری پاک فوج ہی ہوگی، ہماری ایجنسیاں ہوں گی، ہمارے ہی نمائندے ہوں گے، انہی کا کردار ہوگا۔ علماء کی مشاورت سے انشاءاللہ یہ سارے وہ کام کر دکھائیں گے جو حدیث میں ہمیں بشارتیں ملی ہیں، وہ ساری ان کے ذریعے اللہ پوری کروائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ جس سے چاہیں جو کام لے لیں۔ ہاں ہم کیوں اکڑتے ہیں، ہم کیوں اپنے اوپر گھمنڈ کرتے ہیں؟ اللہ ان سے کام لینا چاہے تو ایک لمحہ لگے گا، کوئی نہ کوئی ان میں ایک ایسا فرشتہ صفت انسان کھڑا ہوگا، اللہ اس کے ذریعے پوری فورس کو جہاد پر لگا دیں گے۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ 313 تھے تو اللہ نے ہزاروں کی تعداد میں ان کو کھڑا کیا، کامیاب بھی کیا۔ تو آج کے دور کے اندر بھی اگر ہم اپنے آپ کو پستی والا سمجھ رہے ہیں تو ہمیں احساس کمتری کا شکار ہے، ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ ہم کامیاب لوگ ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم صرف ایک ہی طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، وہ قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے۔ قرآن کو تھام لیجئے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سیکھیے، اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیے، عالم بنائیے، حافظ بنائیے۔ اللہ ہماری نسلوں کو دجال کے فتنوں سے بھی محفوظ فرمائیں گے، اور ہماری نسلوں کے اندر وہ مجاہد پیدا ہوں گے جو دجال سے لڑنے والوں کے ساتھ دیں گے اور ان کا تعاون کرنے والے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔